لائی شو چل رہا تھا حضرت علی کے فضائل پر، شہادت مولا کائنات کے موقع پر، رمضان کا مہینہ. ذرا ان کی بدبختی دیکھے کتنا خبیث فرقہ ہے یہ. آپ کے سامنے بڑے محب بنیں گے، چپڑی چپڑی باتیں کریں گے، لیکن دل میں آپ کے اصحاب اور آپ کے بزرگوں کے لیے کتنی نفرت رکھتے ہیں. کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہے. لائی شو چل رہا تھا تو کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، حضرت علی کی شان پر شو تھا. ظاہر اہل سنت بھی علی کی شان پر پروگرام رکھتے ہیں، ہے نا. لیکن دیکھیے اس لائی شو میں کیا ہوتا ہے، ایک شیعہ فون کرتا ہے. اب فون کرنے کے بعد اس نے حرکت کیا کی ذرا دیکھیے آپ، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہوتا ہے. ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. جی بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنبھالی؟ مادر چودوں کو کیوں خلافت دی گئی؟ بھیڑ چودوں عمر پہ لالت. یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لائیو آ کے نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کاٹ دیا مقال ترنت، اور اس کے بعد سارے علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے. بڑے دیر تک تبصرہ کرتے رہے کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر. کیا ذہنیت تمہاری جماعت کے ملاؤں نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے. کتنے ذلیل فرقہ ہے کہ اتنا اس نے گھما پھرا کے لایا، اور لا کے بعد اس کے بعد اس نے گندی گندی گالیاں بکی معاذ اللہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو. یہ کھلے عام چینلوں پہ گالیاں بکتے ہیں، کھلے عام تبرہ کرتے ہیں، کھلے عام صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. مگر اگر سنی علماء جواب دے تو ہماری پلپلے برطانیہ 50-50 قوم کے کچھ 50-50 والے ہیں نا، کسی کو برا مت بولو یار، سب اچھا چلو، سب کو اچھا بولو. کیسے اچھا بولو بھائی؟ تمہارے باپ کو میں گالی بکوں تو پھر دیکھتا ہوں میں تم میں کتنا صبر ہے. تمہاری ماں کو گالی بکتا ہوں پھر دیکھو کتنا صبر ہے. تمہاری بہن کو کوئی چھیڑ دینا تم تو پولیس سے لے کر یہاں سے وہاں تک سب تلوار بھالے سب نکال لیتے ہو. مگر جن کے صدقے میں تمہیں جنت میں جانا ہے، جن کے طفیل تمہیں ایمان نصیب ہوا، ان کو گالیاں بکی جا رہی ہے اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اب ہو سکتا ہے کل کوئی تعویل کرے کہ جس نے گالی بکی وہ جاہل شیعہ تھا، کوئی عالم تو نہیں تھا. ہمارے علماء تو نہیں کرتے، معاف کیجیے گا. پورے مذہب شیعہ کی بنیاد گالی ہے. گالی سے مذہب شروع ہوتا ہے، گالی پہ ختم ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے فاروق رضوی صاحب کیسے بول دیا؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے نا. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں بولا اسلام شروع نہیں ہوگا. ایک شخص جب اسلام میں آنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلی اس کی بنیاد ابتدا لا الہ الا اللہ. مگر وہاں بھی گالی ہے ان کی. ذرا آئیے ذرا دیکھیے. ان کے ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد مولوی صاحب ہے، ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھا رہا ہے. وہ یہ ایران کی ویڈیو ہے، عربی میں ہے. الفاظ نہ سمجھ میں آئیں گے تو میں دہراؤں گا اور وہ الفاظ بتاؤں گا کہ عربی میں کیا گالیاں بکی گئی ہے. یہ کلمہ ہے ان کے یہاں، ذرا سنیے. ایمان کی بنیاد ان کے یہاں گالی سے شروع ہوتی ہے. ایمان میں خود ان کے یہاں جو ہے نا بنیاد ایمان میں گالیاں بھری ہوئی ہے. کلمہ پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب، ذرا ایران کے مجتہد صاحب، سنیے کیا بول رہے ہیں. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار في النار في النار. کیا سمجھے آپ؟ اتنی تو عربی سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے. کلمہ یہ ہمارے یہاں کلمہ کتنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہو گیا ختم.
انہوں نے بڑے مرچ مسالے لگائے بھائی، کلمے میں بڑا اضافہ ہوا. چلو اضافہ کیا، ہمیں آپ کے اضافے سے بھی کوئی غرض نہیں. آپ کا مذہب، آپ کا کلمہ جتنا بڑھانا ہے بڑھاؤ، جتنا گھٹانا ہے گھٹاؤ. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. مگر یہ کون سا مذہب بنایا ہے یار تم لوگوں نے کہ جس کی بنیاد میں گالیاں بھری ہوئی ہے، اور ایک طرف اتحاد کی بات کرتے ہو. کلمہ پڑھایا انہوں نے، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر ہے اور اللہ کے ولی ہے. اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے حضرت اعتراض. ہم بھی مانتے ہیں کہ علی مسلمانوں کے کون ہے؟ امیر ہے، ولی ہے. چلو آپ نے اضافہ کر دیا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا بھائی. آگے آپ نے کہا اشہد ان فاطمۃ الزہرا، گواہی دیتا ہوں کہ جو سیدہ فاطمہ ہے وہ ابناء المعصومین حجت اللہ، کہ ان کے جو بیٹے معصوم بیٹے ہیں، حالانکہ ہم معصوم نہیں محفوظ مانتے ہیں، بہرحال چلو آپ معصوم مانتے ہیں، ان کی جو اولاد حسن حسین وغیرہ ان کے جو معصوم بیٹے وہ اللہ کی حجت ہے. چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا. مگر یہ کلمے کا جز کون سا تھا بھائی؟ کیا نبی نے کلمہ پڑھایا؟ خود علی نے کیا یہ اسی طرح کلمہ پڑھایا؟ امام حسن حسین نے یہی کلمہ پڑھایا؟ یہ کون سا کلمہ پڑھایا تم نے کہ اشہد ان ابا بکر و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ فی النار، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ یہ سب جہنمی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اس فرقے کی ابتدا گالی ہے اور دعویٰ محبت اہل بیت. کہا معاویہ گالی بکتے تھے علی کو. اچھا، کہا وہ مروان گالی بکتا تھا علی کو. ہم نے کہا یہ بتاؤ علی بکتے تھے کیا گالی؟ ابھی آج کل یہی چل رہا ہے نا، سارے درگاہ کے مجاور آ کے یہی بتا رہے ہیں فلاں کے دور خلافت میں علی کو گالی بکی گئی، فلاں کے دور خلافت میں علی کو امیر شام گالی بکتے تھے، امیر شام نے یہ بولا، امیر شام نے کرا. ابے میں نے کہا عجیب لوگ ہو تم، بیوقوف لوگ، جس سے نفرت کرتے ہو اسی کا ذکر سب سے زیادہ کرتے ہو. معاویہ سے نفرت کرتے ہو اور امیر معاویہ کے بارے میں سب سے زیادہ بولتے ہو، اور تم خود احساس نہیں تم کر کیا رہے ہو. میرے سوال کا جواب تو ذرا دو کہ امیر معاویہ چلو گالی دیتے تھے، حالانکہ یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، ہمارے یہاں صحیح سندوں سے نہیں ہے روایت. ہاں مروان گالیاں دیتا تھا حضرت علی کو خطبے میں، مروان کو ہم نہیں مانتے، اور دوسرے جاہل لوگ کچھ تھے جو گالیاں بکتے تھے، لیکن ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے. لیکن اگر تمہارے بقول، تمہارے کہنے کے مطابق چلو معاویہ گالی بکتے تھے، تو مجھے بتاؤ جب معاویہ، امیر معاویہ خطبے میں ممبر پہ کھڑے ہو کر علی کو گالیاں بکتے تھے، تو جواب میں علی بھی ممبر پر کھڑے ہو کر کیا گالیاں دیتے تھے؟ بولو دیتے تھے کیا نہیں دیتے تھے؟ آپ بولو کیا ہوتا ہوگا؟ دیتے ہوں گے؟ نہیں دیتے نا. علی کی شرافت، علی کی ظرافت، مولا کائنات کی جو ہے اعلیٰ مرتبہ پہ ہونا، یہ اس بات کا متلاشی ہے کہ وہ گالی بکی نہیں سکتے. وہ علی نہیں جو گالی بکے. اب بہادر کی شان ہوتی کہ گالی نہیں بکتا، تو علی تو گالی نہیں بکتے تھے. تو خدا کی قسم علی کی سنت تو ہم نے لے لیا کہ ہم کسی صحابی کو گالی نہیں بکتے. جس سے تم نفرت کرتے ہو اس کا طریقہ تم نے خود اپنا رکھا، گالیاں تم دیتے.